اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور آپ سب پر سلامتی ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجودھن کے قریب ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بلا وجہ بغض رکھتے اور ہر وقت ان کی مخالفت کرتے رہتے تھے۔ وہ اکثر بابا صاحب کی مجلس میں بھی آتے اور حجت بازی کرتے۔ ایک دن مولوی صاحب آئے تو بابا صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا، واہ جی، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ؟ بابا صاحب نے فرمایا، محترم آپ بتا دیجئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تو ایک معمولی مسلمان بھی جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بابا صاحب نے پوچھا، کون کون سے؟ مولوی صاحب نے کہا، یہی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بابا صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب آپ ایک اہم رکن تو چھوڑ ہی گئے۔ مولوی صاحب ہنسے اور کہنے لگے، آپ نے کون سا نیا اسلام بنایا ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا، میں نے کوئی نیا اسلام تو نہیں بنایا، لیکن اسلام کا ایک اور نہایت ضروری اور اہم رکن بھی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے، کون سا رکن؟ بابا صاحب نے جواب دیا، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب غضبناک ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور بابا صاحب کی مجلس سے باہر نکل گئے۔ کچھ عرصے بعد مولوی صاحب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے اور 7 سال تک وہاں مقیم رہ کر عبادت و ریاضت کے علاوہ 7 حج بھی کیے۔ 7 سال کے بعد مولوی صاحب واپس وطن آ رہے تھے کہ ان کا جہاز طوفان میں پھنس گیا اور پاش پاش ہو گیا۔ اتفاق سے مولوی صاحب کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ تختہ بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیال تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن بڑی کوشش کے بعد بھی انہیں اس علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے مولوی صاحب کا حال برا ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کے فاقے نے ان کو بے حال کر دیا تھا اور وہ اس قدر نحیف و نزار ہو چکے تھے کہ ان کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ کوئی گھاس تھی اور نہ کوئی پھلدار درخت، اور سوچنے لگے اب یہاں بھوکوں مرنا ہوگا۔ ابھی مولوی صاحب انہی خیالوں میں گم تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز آئی، ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں پر خوان اٹھائے ہوئے یہ آواز لگا رہا ہے۔ آپ نے بڑی منت سے کہا کہ او اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آیا اور کہا، کھانا صرف قیمت پر مل سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، للہ مجھ پر مہربانی کرو۔ اس شخص نے کہا کہ قیمت ہے تو کھانا لے لو، ورنہ میں چلا۔ مولوی صاحب نے اس شخص کو بہت سے اسلامی مسائل بتائے کہ کسی بے کس پر رحم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ آخر اس شخص نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ میں 7 حج کر کے آ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر 7 حج کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دوں گا۔ پہلے تو مولوی صاحب ہچکچائے، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے واپس جا رہا ہے تو سوچنے لگے، جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے واپس جا رہا ہے تو سوچنے لگے، جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ 7 حجوں کا ثواب دے دیا جائے۔ وطن والے تو یہی خیال کریں گے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو آواز دی اور کہا کہ میں نے 7 حج کا ثواب تمہاری نظر کیا، مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کھانا مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ شخص پھر نہ آیا اور مولوی صاحب بھوک سے بے حال ہونے لگے تو پھر وہی شخص کھانا لے کر آ گیا۔ اب کہ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ اگر تم ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مجھے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجبور ہو کر یہ بات بھی منظور کر لی اور ساری عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھا لیا۔
چند دن تک تو مولوی صاحب کو پھر بھوکا رہنا پڑا، تو پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ اگر تم اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، انہوں نے ساری زندگی کی زکوٰۃ کا ثواب دے کر کھانا کھا لیا۔ چوتھی بار جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اب تم اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ مفت تو کھانا نہیں مل سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، آپ اس پر لکھ دیں میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ مجبور ہو کر مولوی صاحب نے یہ سب کچھ لکھ دیا اور کھانا کھا لیا۔ ایک دن مولوی صاحب کو دور سے ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا، انہوں نے اپنی پگڑی ہوا میں لہرائی، جہاز والوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کی طرف ایک کشتی بھیجی۔ اس طرح مولوی صاحب وطن واپس پہنچے اور لوگوں میں اپنے سفر حج اور قیام مکہ کے واقعات سناتے رہے۔ کچھ مدت بعد مولوی صاحب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ بابا صاحب نے پھر پوچھا، مولوی صاحب اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا 5۔ بابا صاحب نے فرمایا، اب کہ آپ پھر چھٹے رکن روٹی کو بھول گئے ہیں۔ مولوی صاحب کچھ ناراض سے ہو گئے اور کہا کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ بابا صاحب نے کہا اگر میں ثابت کر دوں تو؟ مولوی صاحب نے کہا میں مان لوں گا۔ حضرت بابا صاحب اٹھے، حجرے کے اندر گئے اور ایک بڑی سی کتاب اٹھا لائے اور کچھ دیر تک اس کے ورق الٹ پلٹ کرتے رہے۔ آخر ایک جگہ ٹھہرے اور مولوی صاحب کو قریب بلا کر فرمایا اسے پڑھیے۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کتاب میں وہی تحریر درج تھی جو مولوی صاحب نے اس شخص کو لکھ کر دی تھی۔ میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ 5 رکن اسلام دے، 6واں فریدا ٹک، جینا لبے 6واں پنجو ہی جاندے مک۔ محترم دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔